الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يشعر من الألم إلا كقرصة النملة. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث يوم القيامة كل مجروح في سبيل الله والجروح تنزف والريح ريح المسك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے قیمتی چیز اس کا دین ہے. اور اس دین کی حفاظت کے لیے اگر ایک شخص کی جان صرف ہوتی ہے، اس کا مال لگتا ہے، اس کی اولادیں قربان ہوتی ہیں، اس کا گھر اجڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا ملک صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے،
یہ گھاٹے کا اور نقصان کا سودا نہیں ہے۔ اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اہل دین نے اپنی جان بھی دی ہے، اپنا مال بھی دیا ہے اور سب کچھ قربان کیا ہے، اور قربان کرتے وقت بھی اور قربان کرنے کے بعد بھی کوئی ایک بھی پچھتایا نہیں ہے، بلکہ جب اس نے اللہ کو جان دی مسکراتا ہوا دنیا سے گیا۔ اس کے چہرے پہ بشاشت تھی، اس کی زبان کے اوپر کوئی افسوس کا جملہ نہیں تھا۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ لوگ آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، رلاتے ہوئے نظر آئیں گے، ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت ہے کیا؟ کیا جان کا ضیاع ہے؟ کیا یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ کیا اس میں کوئی شرم ہے، کوئی عار ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی نقصان ہے؟ ایک سمجھنے والوں نے اسے نقصان سمجھا تو رونا شروع کر دیا۔ آئیے ذرا قرآن و سنت سے ہم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا مقام سمجھتے ہیں، اور پھر کچھ صحابہ کرام اور تابعین، اور موقع ملا تو بعد کے لوگوں میں سے بھی کچھ کے حالات جن کی شہادت کی وقت کیا کیفیات تھی۔ اپنے اس موضوع کو مضبوط اور قرآن و سنت کی بنیاد پر مستحکم کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت 154، سورت آل عمران کی آیت 169، سورت الحدید کی آیت 19، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحابی، جانثار، 3 سال تک کا عرصہ سفر و حضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت میں گزارنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک روایت میں نے دوران خطبہ آپ کے سامنے پڑھی، جس کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث کا ٹکڑا اور ایک تیسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے، جس کے راوی ہیں ابن ماجہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر اللہ حق اور سچ بات کو سننے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر اللہ حق اور سچ بات کو دل میں اتارنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ سودا۔ اپنی جان کا سودا اللہ کے ساتھ۔ اللہ، آپ کا دین لینا چاہتا ہوں، دین بچانا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں میری جان جاتی ہے تو اللہ اسے قبول کر لے۔
یہ میرے اردو کے الفاظ ہیں، لیکن یہ سورہ توبہ کی آیت 111 کا ترجمہ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ ان کا کوئی اپنا فلسفہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کی بولی لگائی. جنت لے لو، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قرآن کی ایک آیت سے اشارہ کر دیتا ہوں. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. ایمان والو دوڑو دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. دوڑو اس کی طرف، ترغیب ہے. اللہ نے اس جنت کی بولی لگائی. جنت کی طرف دوڑو، جنت لو، جنت حاصل کرو. اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی قیمت تمہاری جان بھی ہو سکتی ہے، تمہارا مال بھی ہو سکتا ہے، اور تمہارا سب کچھ ہو سکتا ہے. اہل ایمان نے کہا پھر اللہ ہم آپ کے اس سودے کو لینے کے لیے تیار ہیں. جنت رب کی رضا کا نام ہے. کچھ شاعر، کچھ بے علم لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں اور نظر آتے ہیں کہ جی ہم عبادت جنت کے لیے نہیں کرتے، یہ تو سودا ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم اپنے رب کی محبت میں کرتے ہیں. قرآن و سنت سے صراحتاً مکمل ناواقفی اور جہالت کی علامت ہے یہ. مجھے رب کہہ رہا ہے جنت کی طرف دوڑو، مجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے بدلے میں جنت بتائی. میں عبادت کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. اور میرے رب کی رضا کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ جنت میں چلے جاؤ. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو اور جنت نہ ملے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جنت مل جائے اور اللہ راضی نہ ہو. یہ کیسی تفریق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت لگائی اور فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا سب کچھ، اس کے بدلے میں جنت. تو پھر ایمان والوں کی اللہ نے تعریف کی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کریں گے کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، لڑیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کبھی وہ کسی کافر کو قتل کریں گے، کبھی اس کے ہاتھوں خود شہید ہو جائیں گے. انعام کیا ہے؟ موت تو سب کو آنی ہے، کسی کو بستر پر، کسی کو دکان میں، کسی کو بازار میں، کسی کو کسی گناہ کی حالت میں، کسی کو سجدے کی حالت میں، کسی کو قرآن کے مصحف کو کھول کے پڑھنے کی حالت میں. فرق ہے یا نہیں ہے؟ آ رہی ہے سب کو. اس لیے قرآن نے کہا غزوہ احد کے شہداء کے متعلق، بدر کے شہداء کے متعلق، قیامت تک آنے والے شہداء کے متعلق جو شہید ہوئے، کفار مکہ نے کہا اور آج بھی دنیا کہہ رہی ہے مر کھپ گئے، قصہ ختم ہو گیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. یہ تمہاری طرح، تمہارے عام مردوں کی طرح نہیں ہے. انہیں رب نے ایسی زبردست حیات سے نوازا ہے کہ یہ جنت کے اندر مزے کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہید جب شہید ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو. فرمایا ہاں، یہ ان کفار کے جواب میں ہے جو کہتے ہیں کہ مر گیا، ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی زبردست حیات دی، ارواحہم
فی حواصل طیور خضر تسیر فی الجنت حیث شاءت، اللہ کے عرش کے نیچے جنت میں فانوس لٹک رہے ہیں، ان فانوسوں کے اندر ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو جنت کے اندر سبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے پھرو جنت کے اندر نعمتیں استعمال کرو۔ تب آؤ سورہ یاسین پڑھتے ہو روزانہ، کبھی اس میں غور کیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے؟ یاسین کا دل کیا ہے؟ حبیب نجار کا قصہ۔ عربی میں نجار کس کو کہتے ہیں؟ کارپینٹر کو، بڑھئی کو، لکڑی کا کام کرنے والا شخص۔ لیکن عمل اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن مجید کے دل میں بطور دل کے اس کا قصہ ذکر کر دیا گیا، حق کی گواہی دی، نتیجتاً شہید کر دیا گیا، اور شہید ہوتے ہوئے جب اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا تو کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں چلے جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا، بما غفر لی ربی، جس وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت والا بنایا، کاش میری قوم کو بھی پتہ ہوتا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو پیش کر دینا۔ مجھے بتاؤ یہ سودا گھاٹے کا ہوا؟ حبیب نجار کو نقصان ہوا، موت تو آنی تھی، لیکن ایسی حالت میں آئی، ایسی خوبصورت طریقے سے آئی کہ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں شہادت کوئی عیب نہیں ہے، قابل فخر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر شہید کیے گئے، بدلے میں لالچ دی گئی کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں تھوڑا سا پھسلا، پیٹ کے اوپر سے، سینے کے اوپر سے جو زرہ تھی وہ ہٹ گئی، اور وحشی انتظار میں تھا، فوراً اس نے حملہ کیا، حضرت شہید ہوئے، آقا کی طرف دوڑے، آ جاؤ آ جاؤ میں نے آپ کا کام کر دیا۔ انہوں نے آ کے جسم کے 17 ٹکڑے کیے۔ اب سیرت کی کتابیں پڑھیں، ان کے اعضاء کو کاٹ کے ان کا ہار بنایا گیا۔ غصے ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ کا کلیجہ نکال کے اس کو کچا چبا کے اس کو تھوک دیا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی اس شہادت کا اندازہ ہوا، پتہ چلا، اب دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے کہا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کو اسی طرح چھوڑ دیتا، ان کے ٹکڑوں کو آسمان کے پرندے نوچ نوچ کے کھاتے، اور کل قیامت کے دن میرے چچا کا کوئی ٹکڑا کسی ایک پرندے کے منہ سے نکلتا، کبھی کسی دوسرے سے، اور جب میرے چچا سے اللہ پوچھتا کہ حمزہ تم نے میرے لیے، میرے دین کے لیے کیا کیا، تو ان کے وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے اللہ کے دین کی سربلندی کی گواہی دیتے۔ لیکن اللہ نے صبر کا حکم دیا، آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو قریب نہیں جانے دیا، رک جاؤ، شاید یہ اس حالت کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں۔ شہادت کوئی عیب نہیں۔ اب قرآن پڑھیے، اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے۔ یکم محرم الحرام 27 ذی الحج ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مسجد میں تشریف لائے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جاتے وقت آواز دیتے تھے۔ اصحاب صفہ چونکہ اس چبوترے پہ سوتے تھے جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، یہ لوگ تہجد کے لیے اٹھ جاتے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہوتا تھوڑا سا وہیں پہ لیٹ جاتے۔ حضرت عمر جب نماز کے لیے تشریف لاتے رضی اللہ تعالیٰ تو درے کے ساتھ ہلکا ہلکا مار کے کہتے اٹھو اٹھو، نماز کے لیے اٹھو۔ اب تشریف لائے، صفیں درست ہوئیں۔ آپ صف بھی کیسے درست کیا کرتے تھے، کیفیت سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ ہاتھ کے اندر درہ ہوتا تھا،
ہر صف میں ایک شخص کو مقرر کیا ہوتا تھا کہ وہ صف کو سیدھا کرے. جہاں دیکھتے تھے یوں مڑ کے، کہیں صف کے اندر ٹیڑھا پن ہے تو جا کے وہاں پہ یوں درے سے مار دیا کرتے تھے. نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی. بعض روایات کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، بعض میں نہیں. ابھی آپ خاموش تھے کہ ایک دشمن جو اس انتظار میں تھا آگے بڑھ کے اس نے حضرت کے اوپر خنجر سے حملہ کیا. وہ زہر آلود تھا. حضرت گرے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے، ان کو اشارہ کیا، وہ آگے آئے، انہوں نے نماز مختصر کر کے مکمل کی. یہ شخص بھاگنے لگا. بھاگتے وقت صحابہ نے جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس بھگدڑ میں 13 آدمی زخمی ہوئے، 7 ان کے اندر شہید ہو گئے. یہ پکڑا گیا بعد میں، کوئی عیب نہیں. امیر المومنین جب ہوش میں آئے انہوں نے پوچھا کہ میرے اوپر حملہ کس نے کیا؟ بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز نے. آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، مشرک تھا. کوئی عیب نہیں. تاریخ ہے ہماری، کوئی محراب کے اندر شہید ہو رہا ہے نماز پڑھاتے ہوئے، کوئی حضرت عثمان کی صورت کے اندر جمعے کے دن عصر کے وقت قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے. کوئی حضرت حمزہ جیسا میدان احد کے میدان وسیع کے اندر شہید ہے. کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کربلا کے اندر شہید ہے. کوئی آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح نماز فجر کے لیے جا رہا ہے، خلیفہ وقت ہیں، فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. 3 خارجی اس بات پر متفق ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، ایک دن میں 3 صحابہ کو قتل کرنا ہے. ان میں ایک تھا ابن ملجم. اس نے کہا میں ان تینوں میں سے جو سب سے طاقتور ہیں حضرت علی، ان کو میں قتل کر دیتا ہوں. ایک دوسرے کی ذمہ داری لگی، تم حضرت معاویہ کو قتل کر دینا. تیسرے کی ذمہ داری لگی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تم نے قتل کرنا ہے. ایک دن میں نماز فجر کی آذانیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے نکلے، تاک میں بیٹھا ہوا ابن ملجم نکلا، اس نے حملہ کر دیا. 3 دن کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی ہے. اور میں یہاں آپ سے کہنا چاہوں گا کبھی تاریخ صحابہ پڑھا کریں، تاریخ اسلام پڑھیں کبھی. اور یہاں خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 دنوں میں اپنے دونوں بیٹوں کو، ان کے علاوہ تیسرے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو اور دیگر حضرات کو جو وصیتیں کی ہیں تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں، ذرا پڑھ لینا کہ وہ وصیتیں کیا تھی. میں اگر اس تفصیل میں گیا تو ہمارا موضوع جگہ پہ رہ جائے گا. اگر ہم دیکھیں دوسرا خلیفہ بھی شہید، تیسرا خلیفہ بھی اسلام کا شہید، وہ محراب کے اندر یہ قرآن پڑھتے ہوئے، وہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے چوتھے خلیفہ شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. دامن اسلام کے اندر بہت کم افراد آپ کو ملیں گے جو اپنی طبعی موت فوت ہوئے ہوں، بہت کم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. احد کے 70 شہداء میں سے یہ بھی ہیں. ان کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک بیٹا اور 9 بیٹیاں چھوڑی. ایک بیٹا حضرت جابر مغموم رہنے لگے، پریشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بالک یا جابر، جابر کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے ہیں، ان کا غم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بھی دی
اور اس تسلی کے نتیجے میں شہید کا مقام بھی بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے احد کے شہداء کے ساتھ بات کی ہے. وَكَلَّمَ أَبَاكَ كَفَاحًا، اور اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ بغیر ترجمان کے اور واسطے کے براہ راست بات کی ہے. کلم اباک کفاحا، کوئی ترجمان میں نہیں، براہ راست اللہ نے آپ کے باپ سے بات کی. اور آپ کے ابا کو اللہ نے کہا ہے تمنا یا عبداللہ، عبداللہ تیری کوئی تمنا ہو، تیری کوئی چاہت ہو، مانگ میں دینا چاہتا ہوں. یہ اللہ فرما رہے ہیں اور حضرت جابر کے والد عبداللہ سے فرما رہے ہیں اور ان کی شہادت کے بعد فرما رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے اللہ سے پتہ ہے کیا مانگا؟ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے، میں پھر تیرے دین کے لیے لڑوں، اسی طرح شہید کر دیا جاؤں. جو مزہ شہادت کے اندر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو جنت کی نعمتیں ایک طرف، جنت کی نعمتیں ایک طرف، لیکن اللہ مجھے بھیج دے ایک دفعہ پھر زندہ کر کے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میں طے کر چکا ہوں، جس پر ایک دفعہ دنیا میں موت آ گئی اب آخرت سے پہلے اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا. پھر الہ العالمین میری طرف سے میرے گھر والوں کو اور میرے بعد والے عزیز و اقارب کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ میں کس حالت کے اندر ہوں، شہادت کے بعد انسان کو کیا ملتا ہے، میری حالت کی خبر دیجئے. تو قرآن مجید سورت آل عمران کی آیت 169، 70، 171 یہ آیتیں نازل ہوئیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہیں رب کے ہاں سے رزق ملتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی جنتوں میں. تم تو سمجھے کہ ختم ہو گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد ابن حنبل، سنن ترمذی سب میں ہے کہ تمہیں شہید جو تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید لا يشعر من الالم الا كقرصة نملہ، شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. پھر یہاں میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، سوال ذہن میں ابھرتا ہے پھر شہید تڑپتا کیوں ہے خون کے اندر جب اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر. لیکن بعض لوگ عقل پرست ہوتے ہیں، نہیں جی بات کوئی ہضم نہیں ہو رہی تو میں ہضم بھی کروا دیتا ہوں. سورہ یوسف کا کبھی مطالعہ کیا ہو یا سنا ہو؟ جس وقت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا اور زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا، اپنے ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اسے کوئی آزاد، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر نہیں ملا، یوسف جیسے غلام پر. تو اس نے ان کی دعوت کی، اعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن. ادھر پھل دیا، چھری دی، کاٹنا نہیں جب تک میں اشارہ نہ کروں. کہا کہ نکلو یوسف علیہ السلام کو. حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے نکلے ہیں، ان عورتوں کی نظر پڑی، وہاں زلیخا کا اشارہ ہوا پھل کاٹ دو. اب پھل کاٹ رہی ہیں، چھری ادھر چل رہی ہے اور نظریں حضرت یوسف کو دیکھ رہی ہیں. خبر کسی کو نہیں ہوئی، ایک نہیں ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. یہ قرآن ہے. قالت اخرج علیہن، نکلو ان کے سامنے. جب انہوں نے دیکھا قلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے. یہ ان عورتوں نے کہا جو ابھی کچھ دیر پہلے اسی یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کو کوس رہی تھی. لیکن جب ان کا حسن دیکھا تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، بالکل حسین تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک خوبصورت نوجوان دیکھا، کأنما اعطی شطر الحسن، گویا اللہ نے اسے آدھا حسن دے دیا. دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا. مخلوق ہے نا،
اگر مخلوق کے حسن کو دیکھ کر عورتیں ہوش و حواس کھو بیٹھیں، انگلیاں کاٹ دیں، انہیں پتہ نہ چلے، تو خالق عالم اور خالق حسن کا حسن کیا ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، یغفر لہ من اول دفعۃ من دمی، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں ٹپکا، ابھی زمین پہ ٹچ نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس شہید کو آخری وقت میں اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں اگر ہوش کھو بیٹھتی ہیں تو اللہ کا حسن دیکھ کر اپنے رب کو جو حسن کو پیدا کرنے والا ہے، حسن میں حسن رکھنے والا ہے، اس کو دیکھ کر پھر کسی کو تکلیف کا احساس ہو سکے گا؟ نہیں۔ الشہید لا یشعر من الالم الا کقرصۃ نملہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شہید کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ ہم نے کیا سمجھا شہید کو؟ کوئی احتجاج کی ضرورت نہیں۔ جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے پیچھے گھر والوں کی کیفیت بھی سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں ختم نبوت کے، 18 سال کی عمر ہے۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زید، کتنا خوبصورت گھرانہ ہے۔ عبداللہ ابن زید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے تھے احد میں۔ جب احد میں بھگدڑ مچی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، سامنے کے دندان مبارک سے خون نکلا، وہ گرے، ایسی حالت میں جن صحابہ نے حصار کیا جو وہاں پر ڈھال بنے ہیں ان میں عبداللہ ابن زید بھی تھے۔ سینے کے اوپر یوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے پیچھے یوں سینہ دشمن کی طرف کیا کہ پیٹھ کے اوپر اگر وار پڑے گا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیٹھ پہ پڑا ہے، نہیں، ہم اپنے پیغمبر کے دفاع میں سینے پہ تیر کھائیں گے، سینے پہ زخم لگے گا، ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ ان کے بھائی ہیں حضرت حبیب ابن زید، مسیلمہ کذاب کے پاس گئے، قید ہوئے، بیڑیوں میں لایا گیا، زنجیروں میں باندھ کے لایا گیا، 18 سال کا نوجوان۔ مسیلمہ نے کھڑا کر کے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع، میں نے نہیں سنا۔ کیا بولا تم نے؟ میں نے نہیں سنا۔ پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، لا اسمع، میں نے نہیں سنا۔ تیسری بار اس نے کہا یہ انجان بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت کا ہاتھ کٹا، زمین پہ تڑپا یوں، اس کو دیکھا، کوئی افسوس نہیں۔ بازو کٹا، اعضاء کو کاٹ کے اس شہید ختم نبوت کے اعضاء کو ایک پوٹلی میں جمع کر کے ماں کے پاس مدینہ کی طرف ہدیہ بھیجا گیا۔ آپ سوچئے ذرا، ماں کے سامنے پوٹلی آئی، مسیلمہ نے ہدیہ بھیجا ہے، ہدیے کو کھولا، سر اپنے بیٹے کا 18 سال کی عمر کا، ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء کٹے ہوئے، تو اس وقت اس ماں کا حوصلہ کیسا حوصلہ ہے، اس نے جو جملے کہیں تاریخ اور سیرت نے اس کو محفوظ کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے سبق چھوڑ دیا ہے۔ یہ زندگی ہوتی ہے اور یہ موت ہوتی ہے۔ لہذا اليوم ارضعته، اس دن کے لیے میں نے اس بچے کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت خنسہ کے 4 بیٹے جوان شہید ہوئے، ماں کو اطلاع ملی ایک بیٹا شہید، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ فرمایا ہاں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنی بڑی عزت دی کہ میرا ایک بیٹا نہیں، میرے 4 جوان بیٹے لے لیے، مجھے اس نے عزت دی۔
اس لیے میرے گھر میں کوئی خاتون روتے ہوئے نہ آئے، میرے گھر میں وہ آئے جو مجھے مبارکباد دینا چاہتی ہے۔ شہادت عیب نہیں ہے، شہادت کو ذرا اسلام کی نظر میں دیکھو، شہادت کیا چیز ہے۔ ابو عامر راہب، مدینہ منورہ کا فاسق اور بدترین یہودی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسجد زرار بنانے والا اور اس کے افتتاح کے لیے حضور سے افتتاح کروانے کی بات کرنے والا، اتنا بڑا بدبخت، لیکن بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، احد میں شادی کی پہلی رات ہے، غسل بھی نہیں کیا، کانوں میں آواز پڑی، نکلے ہیں، جب شہید ہوئے اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کا غسل کروایا۔ آج جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو صرف حنظلہ نہیں کہا جاتا، حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ حنظلہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ شہادت عیب نہیں ہے، اس کی عزت اللہ نے دنیا میں بھی دکھائی ہے، آخرت میں کیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے نور ہے۔ آپ نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ کن پہ انعام فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ نساء آیت 169 پڑھ لیجئے، 4 طبقے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہمیں شہادت کا مقصد، فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہید کا خون زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ تاکہ میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا دین قیمتی ہے، دین کا جھنڈا بلند رہے، میں رہوں نہ رہوں، میری اولاد رہے نہ رہے، میرا گھر بار رہے نہ رہے، بس اللہ کا دین بلند رہے۔ یہی مقصد انبیاء کی بعثت کا بھی ہے، یہی مقصد انسان جب در بدر ٹھوکریں کھا کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں اس دین کو حاصل کروں جس دین کے لیے کبھی میرے پیغمبر نے مکے میں مارے کھائیں، کبھی طائف کے اندر کھائیں، کبھی مدینہ کی زندگی میں زہر کھلایا گیا۔ جتنی محنتیں ہیں ان کے پیچھے یہی فلسفہ موجود ہے۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دعا میں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، الہ العالمین اپنے راستے کی شہادت عنایت فرما اور اپنے پیغمبر کے شہر کے اندر عنایت فرما۔ حضرت عثمان غنی دعا کیا کرتے تھے، حضرت کی جو مہر تھی اس پہ بھی لکھا تھا، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اللہ جب تک میری زندگی ہو سعادت والی زندگی نصیب فرما، اور جب موت ہو تو شہادت والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔